أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات پڑھیں خالق کائنات اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام جہان کے اہل ایمان کو خطاب کر کے خالق رحمان تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم اتنا کہ اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے، کیونکہ ہر شے کا جب خالق بھی آپ ہے، مالک بھی آپ ہے، خالق بھی آپ ہے تو پھر جانتا بھی ہے۔ اور حکیم بے معنی دانا، اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا بڑا دانا و بینا ہے، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل، کوئی بات اس کی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ جن چیزوں کو حکم دیتا ہے ان میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے، جن برے کاموں سے روکتے ان میں بندوں کا فساد ہوتا ہے، بندوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہذا خالق مہربان اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اور اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے روکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ جس طرح حکیم کسی بیمار کو حکم دیتا ہے یہ دوا استعمال کر، اس میں تیری بیماری کا فائدہ ہوگا، اور پھر کہتے ہیں پرہیز کر، فلانی چیز نہ استعمال کرنا ورنہ دوا کا اثر بھی ختم ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ پہلی مجلس میں تبصرہ کیا جا چکا کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ منعم ہے، اللہ محسن ہے۔ اس کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے دامن کو بچایا جائے، اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ ایسا محسن اعظم ناراض ہو جائے۔ پھر فرماتا ہے اس وقت تک نہ مرو، اس وقت تک موت کی آغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور کسی حال میں بھی دین کا دامن نہ چھوڑو۔ دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، دین کا نقصان نہ ہونے دو۔ اور جس برے کام سے روک رہا ہے وہ برا کام یہ ہے کہ آپس میں انتشار نہ پھیلانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، فتنہ فساد کی آگ نہ بھڑکانا۔ ایسا نہ ہو کہ آگ بھڑکاؤ کہ خود جل جاؤ۔ لہذا اتحاد کا دامن پکڑو اور انتشار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ صحیح معانوں میں مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے، تو اس لیے یاد کیا تھا اگر مسلمان بننا ہے تو پھر قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔
کیونکہ اسلام سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر محمد و آل محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن پیغمبر اکرم کے قلب مقدس پر اترا تھا۔ جس قدر زمان و مکان کے ظروف میں گنجائش تھی، پیغمبر اکرم نے 13 سال مکے میں اور 10 سال تک مدینہ میں لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا، مسلمان بننے کا طور و طریقہ سکھایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ 23 برس کی مدت میں ساری دنیا نہ عالم علم قرآن بن گئی تھی، نہ سارے لوگ مسلمان حقیقی مسلمان بن گئے تھے۔ قرآن گواہ ہے، مسلمان بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے منافقین بھی تھے۔ سورہ منافقون گواہ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ لہذا پیغمبر اکرم کے بعد خالق اکبر اعلان فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پیغمبر اسلام کے بعد ہم نے علم قرآن کا وارث ان ہستیوں کو بنایا ہے کہ جن کو ساری کائنات میں سے ہم نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد عوام نہیں بلکہ کوئی مخصوص ہستیاں ہیں جو وارث علم قرآن ہیں، جن کو اللہ نے وراثت قرآن کے لیے منتخب کیا ہے اور ان کے سینوں میں علم قرآن کی امانت رکھ دی ہے، اور وہ دنیا کو للکار للکار کے کہتے ہیں جو چاہو پوچھو، خبر اس کے کہ ہمیں نہ پاؤ، کیونکہ ہم آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ ہستیاں کون ہیں۔ عرض کیا تھا یہ ہمارا قیاسی مسئلہ نہیں کہ کوئی کہے فلانا بزرگ مراد ہے تو کوئی کہے فلانا۔ اگر ہمارے خیالات کو دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنے رہبروں کا نام لے لے گا، اپنے پیشواؤں کا نام لے گا، جو جس کو مانتے کہے گا بس ہمارا پیر جو ہے وہی وارث قرآن ہے، جو ہمارا رہبر ہے وہ وارث علم قرآن ہے، جو ہمارا پیشوا ہے وہی وارث علم قرآن ہے۔ تو قرآن کے حقیقی مفسر ہیں پیغمبر اسلام، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے بعد اللہ نے علم قرآن کا وارث کن ہستیوں کو بنایا ہے۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد اسلام کے 73 فرقوں کی کتابیں موجود ہیں، سیاستہ بھی موجود ہیں، کے علاوہ بڑی لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ ساری کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پہ جانے کے لیے، تمہیں گمراہیوں سے بچانے کے لیے، تمہیں جاگیر جنت کا پٹا دلوانے کے لیے، تمہیں جہنم کی گرم شعلوں سے بچانے کے لیے میں 2 عظیم شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری عترت اہل بیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ اہل بیت نبوت سے مراد ایک جناب خاتون قیامت ہیں سلام اللہ علیہا، دوسرے حیدر قرار ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی عطرت اطہار ہے۔ اولاد علی میں سے 11 امام
تو 12 امام اور جناب خاتون قیامت، ان 13 ہستیوں کو خاندان نبوت بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت رسالت بھی کہا جاتا ہے، اور انہی حضرات کو عترت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد لہذا اللہ کے فرمان اور پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق ہم نے اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لیے جب ان ہستیوں کی طرف رجوع کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ اسلام چند عقائد کا نام ہے، چند اعمال کا نام ہے، چند اخلاق کا نام ہے اور چند معاملات کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو ابھی تک سلسلہ چل رہا تھا عقائد کے بارے میں کہ اس صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے دل و دماغ میں عقیدہ کیا رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب تک جو عرض کیا وہ عقیدہ توحید بیان ہو چکا، عدل خدا بندی پر گفتگو ہو چکی، اور کل کی مجلس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اور ان کی عظمت اور ان کی شان پر بقدر ضرورت گفتگو ہو چکی، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے تو 3 عقائد بیان ہو گئے۔ آج چوتھے عقیدہ کا بیان کرنا مقصود ہے جس کو عقیدہ خلافت، ولایت، امامت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اتنا عرض کرتا جاؤں، پھر پیغمبر اکرم کو یہ کلمہ پڑھ کے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کر لینا کافی نہیں، جب تک عمل سے اس اقرار کا اظہار نہ کیا جائے۔ ایک آدمی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، میں پیغمبر اسلام کو، عبداللہ اور آمنہ کے لال کو، حسن و حسین کے جد بزرگوار کو، کائنات کے آقا نامدار کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، ان کو رسول خدا جانتا ہوں، ان کو معصوم الخطا مانتا ہوں۔ یہ سارا کوئی اقرار کرے لیکن پیغمبر کوئی حکم دے تو یہ ٹال مٹول کر جائے، پیغمبر کسی بات سے روکے تو یہ دامن کو نہ بچائے، تو پھر ماننا پڑے کہ اس نے پیغمبر اکرم کا اقرار کیا ہی نہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر میرے رسول کا اقرار کرنا ہے، اگر میرے آخری پیغمبر کو پیغمبر خدا ماننا ہے تو پھر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا میرا حبیب حکم دے دے اس پر عمل درآمد کرو، اور جن برے کاموں سے میرا مصطفیٰ تمہیں روک دے اپنے دامن کو بچاؤ۔ یعنی ہر حالت میں پیغمبر اکرم کی اطاعت واجب اور لازم ہے، حالت امن ہو تو بھی اطاعت رسول واجب ہے، حالت جنگ ہو تو بھی اتباع رسول واجب ہے، حالت امن ہو یا حالت صلح ہو، بیماری ہو، لاغری ہو، لاچاری ہو یا صحت ہو اور سلامتی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حالت میں پیغمبر اکرم کی اطاعت واجب ہے، اور پیغمبر اکرم کی حکم عدولی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد اللہ فرماتے ہیں تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اگر پیغمبر تمہیں آواز دے
تو نماز کی حالت میں کہو لبیک یا رسول اللہ. لہذا یہ پیغمبر بلائے تو تم خاموشی کھڑے رہو. پیغمبر بعد میں پوچھے تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ یہ بندہ کہہ دے میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جس کی نماز پڑھنی ہے وہی حکم دیتے کہ حالت نماز میں بھی اگر پیغمبر بلائے تو فوراً لبیک کہو. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت کتنی واجب ہے. اور مزید برآں ایک اور بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا. خالق فرماتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او میرے وہ بندو جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے معبود سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنے خالق اور مالک سے محبت رکھتے ہیں. فرماتے آؤ میں تمہیں معیار بتاؤں کہ میرے ساتھ محبت کرنے کا معیار کیا ہے, میزان کیا ہے, ترازو کیا ہے, ترکڑی کیا ہے. فرماتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیغمبر اسلام اللہ کے حکم کے مطابق فرماتے ہیں او اللہ سے محبت کرنے والو, اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ اس کا ثبوت یوں دو کہ میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. میں پیغمبر تم سے وعدہ کرتا ہوں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم میرے نقش قدم پہ چلو گے, میرے پیچھے چلو گے, میری پیروی کرو گے تو فرماتے ہیں اللہ تمہیں دو انعام دے گا. ایک اللہ تم سے محبت کرے گا, تو پہلے محب خدا تھے اب محبوب خدا بن جاؤ گے. اور دوسرا انعام اللہ تمہیں یہ دے گا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جب خالق اکبر کسی بندے کا گناہ معاف کر دے اس کو پھر جہنم میں نہیں ڈالتا, اس کا مقام جنت ہوتا. تو لہذا اب پتہ چل گیا کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت کے ساتھ تک واجب ہے. پیغمبر جو فرمائیں اس کی اتباع واجب ہے. جو کوئی پیغمبر کرے ان کے نقش قدم پہ چلنا واجب ہے. جس برے کام سے پیغمبر روک دے اسے دامن کا بچانا واجب ہے. تو میرے دوستو میں اتنا ضرور کروں گا, اگر اس معیار قرآنی پہ پرکھا جائے تو اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو زبانی کلامی تو سب کوئی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اکثریت ان مسلمانوں کی ہے کہ جن کی حجامتوں کو دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے حکم فعل اور ان کی سنت کے مطابق حجامت نہیں بنواتے. اگر شادی و غم کی رسموں کو دیکھا جائے تو اکثریت ان کلمہ پڑھنے والوں کی ہے کہ اپنی اولادوں کی شادیاں پیغمبر اکرم کی شادی کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق شادیاں نہیں کرتے. اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو مرنے والوں کا سوگ پیغمبر اکرم کے طریقے کے مطابق نہیں بناتے. کیا عرض کیا جائے, ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھا جائے, ان کے جینے مرنے کے رنگ اور ڈھنگ کو دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. حسنین کے نانے کو رسول خدا نہیں جانتے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یعنی کتنے افسوس کا مقام ہے. رام چندر ایک ہندوؤں کا گزرا ہے لیڈر. لاکھوں کے مجمع میں اگر کوئی ایک ہندو آ جائے اس کی وجہ قطع بتائے دی گئی کہ یہ رام چندر کا نام لیوا ہے. 1 کروڑ کے مجمع میں ایک سکھ آ جائے گرو نانک کا ماننے والا
اس کی وجہ بتا دے گی. یہ گرو نانک کا ماننے والا ہے. لیکن یہ واحد مسلمان قوم ایسی ہے کہ اگر 10 بندے موجود ہوں تو پتہ نہیں چلتا پیغمبر اکرم کا ماننے والا کون ہے, حضرت موسیٰ کا کلمہ کو پڑھنے والا کون ہے, حضرت عیسیٰ کو آخری نبی ماننے والا کون ہے. یہ طرح پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اس میں اگر سفید ڈال دو تو سفید نظر آئے گا, کوئی پیلا نیلا ڈال دو رنگ اس میں پیلا نیلا نظر آئے گا. مسلمانوں کا نام رکھنا کوئی مخصوص اور رنگ ہی نہیں ہے. جس ماحول میں جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں. کل مجھ سے ایک شاعر نے انگلینڈ سے سوال کیا پور پر, جناب ہمارا ایک آدمی ہے وہ بے روزگار ہے, یہاں سے جاتے ہیں 100 پاپڑ بیچتے ہیں, جو کوئی گھر میں ہے وہ سارا خرچ کر کے ایجنٹوں کے حوالے کر دیتے, پھر ان کو حکاموں کی طرف جا کر وہاں چھوڑ دیتے ہیں. اب مکان ڈھونڈو. تو ایک بندہ بے روزگار ہے ہمارے پاکستان کا وہاں انگلینڈ میں, تو اس کو 2 جگہ جاب ملتی ہے, لیکن شرطیں کیا ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں داڑھی مڑواؤ سے صاف کراؤ تب تمہیں ملازم رکھتے ہیں. دوسری جگہ سور کا گوشت بیچنا پر شراب بیچنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو شراب پلانی پڑتی ہے, ہوٹل میں ملازمت ملتی ہے. تو لہٰذا داڑھی مڑوا کے ملازمت کر لے, وہ سور کا گوشت بیچ کے اور شراب بیچ کے روٹی کما لے. میں نے جواب میں کہا اگر دین گوا کے دنیا بنائے تو اس جیسا کوئی کم عقل اور آمد نہیں ہے. ایسی روزی پہ لعنت بھیجو کہ جو دین کو برباد کر دے. خالق اکبر نے حلال روزی کی ضمانت دی ہے. چوری چکاری کر کے, ڈاکے ڈال کے, فراڈ کر کے حرام کی روزی کمانے کی خالق نے اجازت نہیں دی ہے. بھوکا مرنا گوارا کر لو لیکن داڑھی مڑوا کے سروس نہ کرو اور شراب بیچ کے دولت نہ کماؤ. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. لیکن مسلمان ہیں وہ کہتے ہم داڑیاں مڑواتے ہیں, ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جناب کنجروں والے کنجر گواتے ہیں, ہمارے نہیں پڑتا. ہم شادیوں بیاہوں پر ڈھول بجاتے ہیں, کنجر نچواتے ہیں, ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ ان کا ایمان کو پتھر کا ہے یا لوہے کا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو پھر بات وہی ہے جس نے ایران کے عالم نے کہا تھا بے وضو نماز نمی شود. پہلے وضو صحیح کیا کرو تب نماز پڑھا کرو, بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی کھڑا ہو کہنے لگا چیتی کوئی ماں بار آ کر دے وہ شدھ. ہم نے کئی دفعہ بغیر وضو کے پڑھی ہے کہ اچھی بھلی ہو گئی ہے. یہی بات ہے, تو ہو جاتی ہے نماز بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے, بغیر غسل کے روزہ بھی ہو جاتا ہے, بغیر مسائل سمجھے حج بھی ہو جاتی ہے. لوگ حاجی صاحب بھی کہتے ہیں, پرہیزگار بھی کہتے ہیں, نیکوکار بھی کہتے ہیں, عزادار بھی کہتے ہیں, ڈیڑھی ولی کا حبدار بھی کہتے ہیں. وہ حبدار شراب خار بھی ہوتا ہے, چور و جار بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو بہرحال اتنا کافی ہے میرے دوستو. ضروری ہے کہ کروڑوں کے مجمع میں ایک مسلمان چلا جائے, ایک علی کا غلام چلا جائے, ایک حسین ابن علی کا زادار چلا جائے, اس کا کردار بتائے, اس کی رفتار بتائے, اس کی حالات بتائیں, اس کے صفات بتائیں, اس کے علامات بتائیں. یہ مسلمان بھی ہے اور علی اور اولاد علی کا غلام بھی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. لہذا اب چوتھا عقیدہ اسلامی ہے ولایت آل محمد, امامت آل محمد, خلافت آل محمد, وصایت آل محمد اور ولایت آل محمد.
सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि अजमईन। अब देखना ये है इसका मतलब क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तफसीलात को छोड़ते हुए वरना एक मसला इमामत 1-2 मिनटों में हल नहीं हो सकता। मैं इतना करूंगा, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से आले मोहम्मद का सदका अली और औलाद अली के 12 इमामों की इमामत पर, विलायत पर, विसायत पर, वरासत पर, खिलाफत पर 1-2 नहीं, हजारों अकली दलाइल हैं, हजारों शरई दलाइल हैं, कुरान की 20 आयात हैं, पैगंबर अकरम की सैकड़ों रिवायात हैं, हजारों बुजुर्गान दीन के अक़वाल हैं। लेकिन इस वक्त तो न मैं आयात की तरफ जाऊंगा, न रिवायात पेश करूंगा, न बुजुर्गों के अक़वाल पेश करूंगा। आपको सिर्फ एक अकली मत जो है फार्मूला, उसके मुताबिक गुफ्तगू करूंगा। अगर आपको याद हो तो कल मैंने पैगंबर अकरम की रिसालत और किसी भी नबी की नबुव्वत को पहचानने का मेयार ये करार दिया था कि इंसान नबी और रसूल इंसान कामिल होते हैं, और इंसान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक गुनाहों से पाक न हो। उस वक्त तक वो इंसान कामिल नहीं हो सकता जब तक आलिम इल्म लदुनी न हो। कोई बंदा उस वक्त तक इंसान कामिल नहीं हो सकता जब तक आला खानदान का फर्द न हो। कोई इंसान उस वक्त तक इंसान कामिल नहीं हो सकता जब तक बहादुर और दलेर न हो। और जब तक कोई आदमी जब मुआवजा न रखता हो, अल्लाह की तरफ से सनद न रखता हो, उस वक्त तक अल्लाह का नुमाइंदा नहीं हो सकता। अगर आपको कल वाली बातें याद हैं और आप तशरीफ फरमा थे तो मैं अर्ज करूंगा, पैगंबर अकरम का वारिस वही होगा, उनकी मसनद पर वही बैठेगा, उनके इल्म अमल को वही नशर इशाद करेगा, उनका कायम मकाम वही होगा, और पैगंबर के बाद कायनात का हादी इमाम वही होगा जो पैगंबर इस्लाम की 5 सिफात का हामिल और मालिक नजर। लिहाजा आओ इस अकली फार्मूले के मुताबिक देखें। पैगंबर अकरम में अपनी मजलिस को मुनाजरा नहीं बनाना चाहता, किसी मुसलमान की दिल आजारी नहीं करना चाहता। हम तो चाहते एक बार हमारी मजलिस में कोई आए तो फिर बार बार आए। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप दीनों को। हम जोड़ने वाले हैं, हम दिलों के तोड़ने वाले नहीं। हम काफिरों को मुसलमान बनाना जानते हैं, मुसलमानों को काफिर बनाने का हमें ढंग आता नहीं। हम बेईमानों को मोमिन को बना सकते हैं, पर मोमिनों को बेईमान बनाने का तरीका हमें मालूम नहीं। इसलिए ध्यान करूंगा, आओ अगर डॉक्टर की जगह खाली हो उस पर डॉक्टर बैठे या वकील, डॉक्टर या वकील की कुर्सी खाली हो जाए तो वहां कोई वकील बैठेगा या कोई मौलवी। अगर आलिम दीन की मसनद खाली हो जाए तो वहां कोई आलिम आकर कोरे करेगा या कोई जज। तो पता चल गया कि जिस किस्म का मुनीब मुकरमा मुस्तखलिफ होता है उसका खलीफा भी ऐसा होता है। जिस तरह जाने वाला जिस शान का मालिक होता है उसी शान का आलिम और उसी शान का रखने वाला उसका कायम मकाम होता है। तो बात है पैगंबर इस्लाम जो नबियों का भी नबी है, जो रसूलों का भी रसूल है, जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन भी है, जो खातम
خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے، جو علت غائب کائنات بھی ہے، جو خواجہ موجودات بھی ہے، اس کی مسند پہ ہم نے بٹھانا ہے تو ماننا پڑے گا ان کی مسند پہ وہی بیٹھ سکے گا جو پیغمبر کی طرح معصوم عن الخطا نظر آئے، جو عالم علم لدنی نظر آئے، جس طرح پیغمبر کی چادر عصمت پر کسی صغیرہ کبیرہ کا دھبا نظر نہیں آتا، ان کا قائم مقام بھی وہ ہوگا کہ کفر و شرک کو بجائے خود کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی دھبا جس کی چادر عصمت پر نظر نہ آئے۔ اگر پیغمبر عالم علم لدنی ہیں، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، تو دنیا کے سکولوں میں پڑھنے والا ان کی مسرت پہ قدم نہیں رکھ سکتا، ان کی مسرت پر بھی کوئی بیٹھے گا جو عالم علم لدنی نظر آئے۔ اگر پیغمبر اعلیٰ خاندان کے فرد ہیں تو پھر ان کی مسرت کا وارث بھی وہی ہوگا جو خاندان میں ان کا ہمسر نظر آئے۔ اگر پیغمبر دلیر ہیں تو ان کی مسرت پر وہی قدم رکھے گا جو ہر میدان میں اللہ کا شیر نظر آئے۔ اور اگر پیغمبر معجزہ رکھتے ہیں تو پھر کوئی معجز نما ہی ان کی مسرت پہ قدم رکھ سکے گا۔ تو لہذا آؤ، جتنے بنی تیم کے خلیفے ہیں، بنی عدی کے خلیفے ہیں، بنی امیہ کے خلیفے ہیں، یا بنی عباس کے خلیفے ہیں، یا سلجوقیوں کے ہیں، یا عثمانیوں کے ہیں، یا جتنے دنیا جن کو خلیفہ مانتی ہے، ادھر ان کے حالات بھی دیکھو، ادھر علی اور اولاد علی کے واقعات بھی دیکھو۔ میں اتنا کروں گا کہ شرط یہ ہے، تعصب کی پٹیاں آنکھوں سے اتار دو، اناد کے دامن چھوڑ دو، اور اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کا پٹا توڑ دو۔ یہ بابا یوں کہتا تھا، دادا مرحوم نے یہ کہتا تھا، پرانا استاد یہ کہتے تھے، یا پرانا بزرگ یہ کہتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں چھوڑو، اپنے خردوں کی باتیں چھوڑو، استادوں کی باتیں چھوڑو، باپ دادے کی باتیں چھوڑو، اللہ کا قرآن پڑھو، پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو، بزرگان دین کا کلام پڑھو، اور بے لوث نگاہوں سے پڑھو، اور دل و دماغ کے آئینہ کو صاف کر کے پڑھو۔ میں کہتا ہوں جس دن دنیا اپنے باپ دادے کی تقریدوں کو پٹا توڑ کر اور تعصب کی پٹیاں اتار کر اناد کا دامن چھوڑ کر اللہ کا قرآن پڑھے گی، پیغمبر خاتم کا فرمان پڑھے گی، اور تاریخ اسلام پڑھے گی، اور بزرگان دین کا کلام پڑھے گی، تو انشاءاللہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وقت آ جائے گا کہ دنیا کو ماننا پڑ جائے گا اس معیار پر۔ اگر کوئی پورا اترتا ہے تو یہ حیدر قرار نظر آتے ہیں، ان کی طرح اتحار نظر آتے ہیں۔ صدی کا محرم کی رقم کو 23واں سال شروع ہو گیا، 33واں سال۔ اس 1400 سال کے عرصے میں آج تک دنیا کا کوئی مخالف رسول، کوئی دشمن رسول، کوئی مخالف رسول اور کوئی منکر رسول ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے لاکھوں مر گئے، یہ قیامت تک لاکھوں مر جائیں گے۔ ہم مسلمان یہ فخر کے ساتھ اعلان کر سکتے ہیں کہ آج تک کوئی مائی کا لال پیغمبر اسلام کی چادر عصمت و طہارت پر گناہ صغیرہ کا بھی کوئی دھبا ثابت نہ کر سکا۔
حالانکہ یہودی سارے پیغمبر کے دشمن ہیں، عیسائی دشمن ہیں، جو اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ آج زور و مریض پر اپنی ہمت کی کمندیں ڈال رہے ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کائنات کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو ان کو کوئی عیب نظر نہ آئے اور وہ ثابت نہ کر سکے، تو میں اسی طرح بلا تشکیک کہوں گا، بلا شک و شبہ کہوں گا، بلا خوف تردید کہوں گا، جس طرح پیغمبر اکرم کی نبوت کو 1400 سال گزر گئے اور آج تک کوئی منکر رسول پیغمبر اکرم کی چادر عصمت پر گناہ صغیرہ کا دھبا ثابت نہ کر سکا، ہم اس سے بھی زیادہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں علی کے دشمن نبی سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کے دشمن صرف یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں، لیکن علی کے دشمن تو اپنوں میں بھی ہیں، اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج ہم سر افتخار بلند کر کے کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اعلان کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ 1400 سال کی طویل و عریض مدت میں لوگ ایڑیاں چوٹیوں کا زور لگا لگا کر اپنے خزانے لٹوا لٹوا کر اپنے جلادوں کی تلواریں خود کرا کرا کر ساری دنیا سے آ کے غلط کی طرح مٹ گئے، لیکن علی ولی کا کردار اتنا روشن تھا، اتنا روشن ہے، اتنا اجلا تھا، اتنا اجلا ہے کہ دنیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور علی کی سیرت پر، علی کے کردار پر دنیا کا کسی چھوٹے گناہ کا گمان بھی ثابت نہ کر سکتا۔ پیغمبر معصوم تو علی اور اولاد علی بھی معصوم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس طرح پیغمبر کی چادر عصمت پر کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا، علی اور اولاد علی کی چادر تطہیر پر بھی حدیث کے ساتھ گواہ ہے، ان کی دامن کسا پر کسی صغیرہ یا کبیرہ یا ترک اولا کا بھی کوئی سیاہ رنگ کا داغ نظر نہیں آتا۔ جس طرح پیغمبر کا کردار روشن ہے اور آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے، علی کا کردار بھی چودھری کے چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آتا۔ تو لہذا نبی معصوم تو علی معصوم۔ اب نبی نے دنیا کے تمام مسلمان گواہ ہیں، ایک دن کسی سکول میں نہیں گئے، کبھی کوئی کاپی کاغذ جو ہے سلیٹ لے کر کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، کسی انسان کے حرف نہیں پڑا، لیکن وہ قرآن پیش کیا جو دنیا کی لا ریب کتاب ہے۔ میں جس طرح دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنا نبی کا کسی سکول میں داخلہ دنیا ثابت نہیں کر سکتی، علی اور اولاد علی کا سکولوں میں داخلہ بھی قیامت تک دنیا ثابت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے پیغمبر اکرم کو پڑھا کر بھیجا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کا مزاج بنایا، تو علی اور اولاد علی کے بارہ نام بھی اللہ کے مدرسہ علم لدنی کے فارغ تعطیل ہیں۔ دنیا میں کسی استاد کے سامنے ان کا ذاتی ادب جھکانا قیامت تک کوئی مائی کا نام ثابت نہیں کر سکتا۔ ادھر پیغمبر اکرم کا آج قرآن گواہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر کا معجزہ ہے، ادھر مولا علی کا کلام نہج البلاغہ گواہ ہے۔ آج تک دنیا نہ قرآن کا فیصلہ سکی نہ نہج البلاغہ کی مانند کوئی کتاب لا سکا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ جس خاندان کے پیغمبر اکرم فرد فریدہ ہیں، اسی خاندان
بنی ہاشم کے چشم و چراغ حیدر کرار اور ان کی اطرت اطہار ہے۔ پیغمبر اکرم کا یہ حدیث تمام سنی شیعہ کتابوں میں موجود کہ اللہ نے پوری کائنات پر نظر انتخاب ڈالی، ان میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، بنی کنانہ پر دوبارہ نظر انتخاب ڈالی تو بنی قریش کو منتخب کیا، پھر قریش پر نظر ڈالی تو بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور جب چوتھی بار بنی ہاشم پر نظر انتخاب ڈالی تو پھر نبی و علی کو منتخب کیا۔ لہذا علی اور اولاد علی اسی خاندان کے فرد ہیں جس کے فرد فرید پیغمبر اسلام نظر آتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر کے خاندان کی دنیا میں کوئی خاندان مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس طرح علی اور اولاد علی کا وہی خاندان ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے۔ لہذا ان کے خاندان کی بھی قیامت تک کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب آؤ ذرا آگے بڑھیں۔ پیغمبر اکرم دلیر تھے، جتنی جنگیں لڑی گئی 80 ہینگوں سے گھٹ یا کوس بڑھ، میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی جنگ میں پیغمبر اکرم کے قدموں میں لفظ واقعہ ہوئی ہو۔ ایک جگہ چھوڑ کے پیغمبر 2 قدم پیچھے ہٹے ہوں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے ہر جنگ میں پیغمبر اکرم اتنی دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے جب ہم نے اگر گھبرا جاتے تو پیغمبر کی پناہ لیتے تھے۔ لہذا اس طرح پورے جنگوں میں غزوات اسلامیہ میں پیغمبر اکرم کے پائے ثبات میں کوئی دشمن لفظ ثابت نہیں کر سکتا۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا اسلام کی کوئی جنگ، اسلام کا کوئی ایسا غزوہ دنیا پیش نہیں کر سکتی جس کا فاتح اعظم حیدر کرار نظر نہ آتا ہو۔ دنیا بہادری کے کارنامے دکھاتی ہے تو دوست تعریفیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندے کے بہادری کارنامے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دشمن کی دبے لفظوں میں اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پوری تاریخ انبیاء و مرسلین میں، تاریخ انسانیت میں کوئی مثال ایسی نظر نہیں آئے گی کہ کسی انسان نے فرش زمین پہ رہ کر شجاعت دے وہ انمول موتی بکھیرے ہوں کہ آسمان کے قدسی، آسمان کے فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر فرش زمین پہ آ کر تسبیحوں کا سلسلہ چھوڑ کر تقدیس کا سلسلہ توڑ کر جنہوں نے اس بہادر کی بہادری کے ترانے پڑے ہوں، سوائے حیدر کرار کے دنیا کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جبریل نے کہا ہو کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر بہادر ہے تو حیدر کرار ہے، کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے۔ لہذا جہاں تک بہادری کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ علی جیسا بہادر پیغمبر اسلام کے بعد آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ آج بھی فضائے بسیط میں فرشتوں کے ترانے گونج رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کا سلسلہ چھوڑ کر آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر ابھی فرش زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا کہ جنگ احد میں جب دیکھا ہزاروں دشمن ٹانگے سر پر رکھ کر دوڑ رہے تھے، حسنین کا بابا مرجو غائروں کی طرح ان کو کاٹ رہا تھا، آسمان کے
فرشتے ترانے بکھیر رہے تھے کہ یا علی آپ نے بہادری کی وہ شجاعت کی داستان لکھی ہے کہ ہم فرشتے ہو کر اقرار کرتے ہیں اگر کوئی کائنات میں بہادر ہے تو ہے صرف حیدر کرار ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے تقریباً 2000 معجزے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فلانا معجزہ دکھایا، فلانا معجزہ دکھایا۔ میں عرض کروں گا جس دن دنیا تصوف کی پٹیاں اتار کر حیدر قرار کے حالات کا مطالعہ کرے گی تو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ حیدر قرار کے معجزے بھی 2000 سے کم تر نظر نہیں آتے، ہو سکتے سے کوئی زیادہ نظر آتا۔ تو لہذا جب علی کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا، علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، علی کا ہم پایا کوئی نظر نہیں آتا، علی کا ہم پلہ نظر نہیں آتا، علی جیسا کوئی اور علی نظر نہیں آتا، تو مجھے دنیا اتنا تو بتائے اس علی میں کیا کمزوری تھی، اس کو گھر میں کیوں بٹھا دیا گیا کہ غلامی کے دعوے داروں کو مسند رسول پہ کیوں چڑھا دیا؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ میں مخلصانہ عرض کروں گا اور کئی دفعہ میں نے مجالس میں یہ دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے ملکوں میں کہ دنیا انصاف کا دور ہے، علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، ترقی دور ہے، اور ہر موضوع پر لاکھوں کتابیں دنیا میں چھپ چکی ہیں، ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کر میں یہ نہیں کہتا علی سے بڑھ کر کوئی ثابت کرے، علی سے بڑھ کر کسی ہستی کو پیش کرے، میں صرف اتنا کہتا ہوں ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے علماء مل کر ساری دنیا کے علماء مل کر، فضلاء مل کر، محققین مل کر، مدققین مل کر، مصنفین مل کر، مورخین مل کر، مفسرین مل کر، محدثین مل کر ذات و صفات میں علی جیسا کوئی بندہ ثابت کر دے، دنیا جو منوانا چاہے گی میں خود بھی مان جاؤں گا اور اپنی قوم و ملت سے بھی منوا کے رہوں گا۔ میرے الفاظ ٹیک ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ الفاظ یہاں گونجیں گے چند آدمی سنیں گے تو پھر عوام میں تعلیل ہو جائیں گے۔ میں اپنے الفاظ کا ضامن ہوں کہ دنیا ثابت کر دے علی جیسا کوئی اور بھی دنیا میں ہے، جو منوائیں گے میں خود بھی مان جاؤں گا اور ملت جعفریہ سے بھی منواؤں گا۔ لیکن اگر ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اور اتنا چھوڑ دو، بزرگوں کی عید کا پٹا توڑ دو اور مان جاؤ جب علی جیسا کوئی نہیں ہے تو پیغمبر کے بعد علی کے سوا کوئی وسیع مصطفیٰ بھی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے ہر شعبہ حیات میں وہ افضل افراد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مقدمہ لڑنا ہو تو پہلے 100 دفعہ تحقیق کرے گا سب سے زیادہ ٹاپ کا وکیل کون سا ہے۔
یہ کرتا ہی ہے۔ علاج کرنا ہو تو پوری تحقیق کرے گا کہ سب سے علاقے میں کام کر معالج اور ڈاکٹر کون ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو نندو بنجو سے نہیں پوچھے گا، پہلے تحقیق کرے گا سب سے بڑا مرد تقلید کون ہے۔ تو جب یہ فطرت کا تقاضا ہے، مکان بنوانا ہو تو اعلی کارگاہ ڈھونڈتا ہے، مقدمہ لڑنا ہو تو اعلیٰ قسم کا وکیل تلاش کرتا ہے، علاج کرانا ہو جسم و جان کی بات ہو تو اعلیٰ ڈاکٹر کے خدمات حاصل کرتا ہے، دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر سب سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ خلافت کے مسئلے میں فطرت کہاں جا کر کھو جاتی ہے۔ یہاں فطرت کیوں نہیں کہتی، یہاں فطرت کیوں حکم نہیں دیتی کہ پیغمبر اکرم کے بعد جسے وصی نبی ماننا ہے، جسے اپنا حاکم و سردار ماننا ہے، جسے نبی کا قائم مقام ماننا ہے، جسے دین و دنیا کا اپنا امام اور شہنشاہ ماننا ہے، وہ ایسا مانو کہ جس جیسا کائنات میں کوئی اور نہ ہو۔ جس دن دنیا اس آئین فطرت کے مطابق عمل کرے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ساری دنیا مل کے کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ اگر پہلے نہیں تو امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ تو یہی کرنا پڑنا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے کے زور سے بندہ نہ مانے بلکہ خود انصاف کی عینک لگا کر مان جائے۔ تو لہذا امام زمانہ نے اگر ڈنڈے سے پڑھوایا تو کیا فائدہ؟ پڑھنا اب چاہیے، یا علی کا کوئی ثانی دکھا دو یا پھر مان جاؤ علی کی موجودگی میں کوئی بھی آدمی پیغمبر اکرم کی مسند پر قدم رکھنے کا روادار نہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآل الحمدللہ۔ اس ذات ذوالجلال کا ہم لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی توحید کے ساتھ اپنی عدالت کا بھی ہمیں عدالت کی بھی معرفت ادا فرمائی کہ سارے نبیوں میں سے ہمیں اس نبی قوم کی بنایا جو سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، جو رسولوں کا بھی رسول ہے اور خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہے، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد ان کی امامت کا ہمیں کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ جن جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اخلاق میں، نہ عادات میں، نہ آلات میں، نہ ذاتیات میں، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ جود میں، نہ سخاوت میں، نہ عصمت میں، نہ طہارت میں، نہ شجاعت، نہ شہامت میں، ان جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ انہی شان کے مالک امام فرماتے ہو ہمارے شیعو تم ہمارے نام لینے ہو، کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن، جہاں بھی رہو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو۔ دنیا تمہارا کردار دیکھے، تمہارے اخلاق و ادوار دیکھے، تمہارے لیل و نہار دیکھے تو دنیا پکار اٹھے۔ امام تو بہرحال امام تھے، پر غلاموں کی بھی کیا کہنا، بڑی شان ان کی ابوں کی۔ فرمایا ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بننا، ایسا نہ ہو کہ کسی عظیم باپ کا بیٹا خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بابا
کیسا تھا تو بیٹا کیسا نالائق ثابت ہوا. ہمارے لیے پائے سے آر نہ بننا. دنیا یہ نہ کہے امام تو بڑے عالی شان تھے پر ان کے غلام کیسے ردی ہیں. نہ ہماری تعریف کرانا، ہماری توہین نہ کرانا. ایسا کردار پیش کرو. روزے کافی میں روایت ہے، میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اور میں جو چند منٹ زیادہ پڑھ رہا ہوں. کل سے ٹائم ذرا بدل گیا ہے. 11:15 سے لے کر 12:15 بجے تک بانجوں سے مشورہ کیا اور حضرات سے بھی کیا کیونکہ بعض مجالس 11 بجے ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں آتے آتے ہمیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا میں 12:15 بجے انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. اتنا کروں گا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہاں معصوم فرماتے ہیں ایسی سیرت پیش کرو، ایسا کردار پیش کرو، ایسی روش رفتار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کردار کو دیکھتی جائے اور حیدر قرار کی ولایت کا اقرار کرتی جائے. لیکن افسوس ما سرل عبر کما کل اعتبار. عبرتیں تو بہت ہیں پر عبرت حاصل کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں اور تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے. اگر دنیا عبرت حاصل کرتی، قدر کی قدر کرتی تو کیا بطول کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جس کا میں نے پرسوں ذکر کیا تھا؟ حیدر قرار کے ساتھ وہ رویہ رکھا جاتا جس کا کل میں نے اجمالاً ذکر کیا تھا. یہ 75 باغ میں سے تیسری ہستی کا نام ہے حسن مجتبیٰ، بلکہ چوتھی ہستی کا ہوں حسن مجتبیٰ. ان کو تخت حکومت سے تو محروم کر دیا گیا. ان کے خلاف 700 کے جال بچھائے گئے. امام سلو کرنے پر اپنے نانے کی طرح جتنا وہ سلو حدیبیہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے وہ بھی یزید کے باپ کے ساتھ مصالحت کر کے جا کر گھر میں بیٹھ گئے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسن کا گھر میں بیٹھنا اس میں لوگوں کا کیا نقصان تھا کہ ان کو زہر کا ایسا پلانا پلایا گیا کہ امام عالی مقام کے جگر کے 72 ٹکڑے دنیا نے تشت میں دیکھے اور ظالموں امام کو شہید کر دیا تھا، ان کی شمعیات کو گل کر دیا تھا. اگر ان کو روضہ رسول میں دفن کر دیا جاتا تو تمہاری حکومتوں پر کیا زد پڑتی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا جب امام حسین اپنے بھائی کا جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف بڑھے تو کچھ لوگ سامنے آ گئے کہ ہم ان کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. بنی ہاشم نے بھی جوش دکھایا، ذرا چند قدم آگے بڑھے تو ادھر سے تیر چلائے گئے اور وہ تیر امام حسن مجتبیٰ کی لاش میں آ کر لگے. حسن نظامی نے لکھا کہ پہلے امام کے دفن کا رنگ چٹا تھا اور جب وہ تیر لگے تو امام کے دفن کا رنگ سرخ ہو گیا. امام حسین نے فرمایا میرے بھائی کی وصیت تھی اگر لوگ دفن نہ ہونے دیں تو حسین لڑنا نہیں. امام جنازہ پھر گھر میں لائے. آج تک نہیں سنا کسی مظلوم کا جنازہ پھر گھر میں لایا گیا ہو. اور اس کے بعد پھر جنازہ اٹھایا گیا اور جنت البقیہ میں ان کی دادی اماں جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں امام کو جا کر دفنا دیا گیا. اور میرے دوستوں بزرگوں، آج بے شک امام حسین بڑے مظلوم تھے پر کربلا جائیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. حیدر قرار بھی مظلوم تھے لیکن نجف بشر میں جائیں تو معلوم ہوتے شہنشاہ نجف کی حکومت ہے. امام حسین رضا غریب الغربا تھے پر آج ان کی بارگاہ دیکھیے تو بادشاہی کا گمان ہوتا ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ کل بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے. آج ہی آ رہے ہیں. عورتوں کو تو
داخل بھی نہیں ہونے دیتا، اور ہم مردوں کو بھی کئی فرلانگ روک دیا جاتا ہے پہلے، نہ قبر کی کوئی جا سکتا ہے، نہ زیارت پڑھ سکتا ہے، نہ امام کی خدمت میں سلام کر سکتا ہے، مظلوموں کی طرح کالے پتھر وہاں رکھے ہوئے ہیں، پتہ چلتے یہ جہاں میں فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے، یہ امام حسن کی قبر ہے، یہ امام زین العابدین کی قبر اقدس ہے، یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، یعنی دور سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبروں کے نشان ہے، لیکن مومنوں کو نہ وہاں کوئی جا کر سلام کرنے دیتا ہے، نہ کوئی زیارت پڑھنے دیتا ہے، نہ کوئی قبہ ہے، نہ کوئی قبور ہے، نہ کوئی عمارت ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت تک امام مظلوم رہیں گے جب تک باہر والا نے ولایت آ کر ان کی مظلومیت دور نہیں کرے گا اور اسلام کا بول بالا نہیں کرے گا اور کفر و شرک اور نفاق کا منہ بالا نہیں کرے گا۔ یا اللہ اسے جلدی بھیج جسے پردے میں چھپا رکھتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔